अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज। मैं हूं सदफ अली खान। मुलाहिजा कीजिए हेडलाइन। कोरोना पर कौमी पॉलिसी अपनाई, तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से किए, मगर बदकिस्मती से सिंध ने कौमी मामले को सियासत की नजर कर दिया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुल्क की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा। फंड बराह रास्त विलेज काउंसिल तक जाएंगे। 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें जल्दी निकाली गई थी। NFC अवार्ड में कुछ चीजें गलत हैं जिन पर मुशावरत की जरूरत है। सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमेट्री निज़ाम को यकीनी बनाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची में मसरूफ दिन। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली, इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली और MQM वक्त से अलग अलग मुलाकात। पार्टी उमूर, मुल्क की सियासी और कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI और इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एजेंडा करप्शन का खात्मा, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाड़काना में एहसास इमरजेंसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा। सेंटर पर मौजूद मजदूरों और दिहाड़ीदार अफराद से बातचीत। प्रोग्राम के तहत दिन में 60 अरब रुपए तकसीम। 50 लाख खानदानों को एहसास कैश मुहैया किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक एहसास कैश प्रोग्राम में सिंध का हिस्सा 22% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड ने सिंध से 32% अफराद ने दरखास्तें भिजवाई। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छावनी वाले अफराद देखे। रेहड़ी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। गवर्नर सिंध को छावनी वालों के मसाइल पर वज़ीर आला से बात करने के लिए कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कोरोना वायरस, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए फौज के ताउन पर गुफ्तगू। जारहाना असाइन मासूम कश्मीरी को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को बेनकाब करने का आज़म। अफगान अमन अमल के मगरबी सरहद पर मुस्बत असरात पर इज़हार इत्मीनान। भारतीय फौज की एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी। मटियाल और बाक्सर सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नानुस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून समेत 4 बेगुनाह शहरी शहीद, एक शहरी जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। DGI-SPR। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन अपने अवलीन चेहरे से महरूम हो गया। मकबूल तरीन TV मेजबान, फिल्म स्टार और सदाकार तारिक अजीज 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर शख्सियात का तारिक अजीज की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। PTV इंतजामिया की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। कौमी असेंबली इजलास, बजट 2020 और 21 पर आम बहस। बजट में समाजी शोबे और मुआशरे के लिए कमजोर तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कसीर रकम मुख्तस की। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। हुकूमती अरकान का मौक़िफ़, हुकूमत बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजीद रकम मुख्तस और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम करे। अपोजिशन अरकान।
صوبہ سندھ کا آئندہ مالی سال کا 12 खरब 41 अरब रुपए से जायद का मालियाती बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। इंतहाई मुश्किल हालात में मुतवाज़िन बजट पेश करने की कोशिश की है वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह। मुल्क भर में कोरोना केसेस का ग्राफ बुलंद। 24 घंटे के दौरान 5,839 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,57,760 तक जा पहुंची। मजीद 136 अफराद जान की बात से हार गए। मजमूई तौर पर 2,975 जाँ बहक, 58,437 सेहतियाब। वजारत सेहत और WHO के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान आलमी इदारा सेहत की यूनिटी स्टडी में शामिल। जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान कोरोना के हवाले से यूनिटी स्टडी के नताइज हासिल होंगे, जिसके तहत आइंदा का प्लान और पॉलिसियां अपनाई जाएंगी। NCOC में रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक है। 1 महीने में बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हवाई अड्डों पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना अलामात वाले मुसाफिरों को कैरेंटीना किया जाएगा। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ और जुल्फिकार अब्बास बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 83,39,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 4.5 लाख के करीब। 43,63,000 से ज्यादा सेहतियाब। अमरीका में 22,21,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। 1,19,000 से ज्यादा जान की बात से हार गए। मुल्क भर में स्टार्ट टिड्डी दल मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। महकमा ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पाक फौज की मुश्तरका टीमों का मुतासरा इस्लामिक सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से स्प्रे। नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان بأن حكومته تمت سياسيا قومية إزاء مشروع فيروس كورونا، وتم الوضع بعين الاعتبار مصلحة باكستان، ولكن تم تشخيص الموضوع في إقليم السند. وقال بأنه تم إجراء تعديلات في التعديل 18 من الدستور بتعجل وتتطلب المناقشة. وقال في معرض الحديثي الصحفي في مدينة كراچي بأنه سيتم الوصول إلى آخر حد لإيصال الضالعين في أزمة السكر إلى المصير المحتوم. قام دولة رئيس الوزراء عمران خان بزيارة إلى مركز مشروع إحساس لتوزيع الأموال على المستحقين بالطوارئ.
وبتوجيه من رئيس الوزراء فقد تم زيادة حصة تقليم السن من 22% إلى 31%، وقال بأنه يتم توزيع 60 مليار روبية على المستحقين في إقليم السن. وعقد المؤتمر الفارق العسكرية في مقر القيادة العسكرية في راولبندي برئاسة رئيس أركان الجيش قمر جاويد باجوة، ودرست القيادة العسكرية وضع الأمن القومي والإقليمي، وأعرب المؤتمر عن الارتياح في المنحنى التنازلي في أعمال العنف في البلاد والآثار الإيجابية المترتبة على الحدود الغربية بسبب التواتر في عملية المفاهمة الأفغانية. ودرس المؤتمر النوايا العدائية للهند، وأكد بأنه لن يتم السماح بنجاح هذه النوايا. كما درس المؤتمر المساعدات التي وفرها الجيش للحكومة المدنية فيما يخص بالجراد وشلل الأطفال وفيروس كورونا. وأضاف المؤتمر بأنه يمكن الآن السيطرة على كورونا باتحاد، ويجب على كل فرد لعب دوره وضمان التنظيم والقواعد. تم التأكد من إصابة 5839 بفيروس كورونا، ووفاة 136 خلال الساعات 24 الماضية، ليصل عدد المصابين إلى 154,760 وعدد الأموات إلى 2975، في حين تماثل إلى الشفاء 58,437. وتوزعت الإصابات على إقليم البنجاب 58,239 وستند 57,868 وإسلام آباد 9,242 وبلوشستان 8,437 وخيبر بختون خوات 19,107 وجلجة بلتستان 1,164 وكشمير الحرة 703. ادعى العلماء البريطانيون بأنه يمكن معالجة فيروس كورونا المميت بنجاح من خلال استخدام مقادير قليلة من ستيرويد ديكساميثاسون، واستنادا إلى الخبراء فإنه يمكن معالجة المرضى في حالة خطيرة باستخدام من هذا الدواء الرخيص والمتوفر بكثرة. هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس يانسون بأنه سعيد بأن العلماء البريطانيين حققوا نجاحا كبيرا حتى الآن بغية معالجة فيروس كورونا. وبهذا النبأ يوصل سعدنا في نهاية نشرة الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. से अब तक में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। नादिया मिर्जा कहती हैं, और आज जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं उसका तारुफ मैं बाद लेकर आऊंगी। पहले थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं, यकीनन आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किससे बात करने जा रही हूँ। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और दीगर सूबों का बड़ा भाई भी। वहां के लिए ये कहा जाता है कि जिसने पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए उसने न सिर्फ पंजाब में हुकूमत बना ली बल्कि वफाक को भी अपना कर लिया। तो यकीनन मैं बात कर रही हूँ वहां के आईनी सरबरा की और गवर्नर पंजाब की चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ बात करेंगे, कोई जो हालात हाजिर है उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी बात भी होगी। उनको प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सरवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर साहब आपका एक तो प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और साथ ही मैं आपसे माजरत करूंगी कि मैं चाह रही थी कि मैं आप पंजाब हाउस में मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आती और आपसे फेस टू फेस गुफ्तगू होती, लेकिन आपको पता है कोविड-19 की वजह से एहतियात बेहतर है, तो इसी में शायद आपकी तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा बेहतर है कि एहतियात की जाए। चौधरी साहब, इससे पहले कि हम सियासत पे बात करें, उसके साथ साथ गवर्नेंस के मामला पे बात करें, कोविड-19 के सूरत हाल पर बात करें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, मैं अपने नाज़रीन से शेयर भी करना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी और बड़ी अहम खबर भी थी वो ये कि जो आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज में तर्जुमे के साथ अब कुरान शरीफ पढ़ाने का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अब ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सर, ये ख्याल कैसे आया, क्यों कर आया, कब से ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ میں تھا اور وہاں پر مجھے جو ہے مسلم ممالک میں ایز اے ڈیلیگیشن جانے کا موقع ملا، تو جب ہم وہاں کی جو حکومتی نمائندے ہیں مسلم ممالک کے، خاص کر جو عرب ورلڈ ہے، ان سے ملتے تھے تو ہمارا امبیسڈر جو تھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ میرے لیے ایک بڑی سرپرائز بات تھی کہ جس ملک میں بھی ہم جاتے تھے ان میں سے اکثر ہمارے امبیسڈر جو ہیں وہ بڑا فلوئنٹلی عربک بولتے تھے اور ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتے تھے۔ تو ایک بات تو بڑی مسلمہ ہے، ایک تو ویسے بھی تعلیم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور وہاں پر جو پوری انسانیت کی بھلائی جو ہے وہاں پر ہم وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ ایز اے پولیٹیشین جاتے ہیں، ایز اے ایمبیسڈر جاتے ہیں، تو اگر آپ اس ملک کی زبان بول سکتے ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار میں، پروفیشن میں، پولیٹکس میں، کمیونیکیشن میں آسانی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک اس وقت ہمارا سب سے بڑا رشتہ اسلامی ممالک ہیں۔ اگر ہمارے بچے جو ہیں عربی بول سکیں گے، عربی سمجھ سکیں گے، تو ہم اپنے بزنس ریلیشن شپ جو ہیں ان کے ساتھ صرف زبان کی بنیاد پر بہتر جو ہیں وہ کر سکیں گے۔ تو ان چیزوں کو اکثر میرے ذہن میں آتا تھا کہ جب میں پاکستان کے ایمبیسڈر کو وہاں ملتا تھا ان ملکوں میں، تو وہ عربک نہیں جانتے تھے، انگریز عربک جانتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ایک تو ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور دوسرے وہ بچے اگر عربی جاننا شروع کر دیں گے تو ان کا کمیونیکیشن سکل جو ہے ہماری عرب ورلڈ سے جہاں پر عربک بولی جاتی ہے تو ان میں وہاں پر بہت بڑی آسانی جو ہے ہوگی۔ تو اس کے لیے میں نے تھاٹ تھرو فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ رات کو شاید مجھے کوئی ذہن میں آئی ہے اور اگلے دن ہم نے یہ بات کرتی ہے۔ اس پہ بڑی تفصیل سے غور و خوض ہوا۔ جب میں اس بات پہ کنونس ہو گیا تو پھر میں نے 7 وائس چانسلر جو ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی، ان سے کہا کہ بھئی آپ تھارو اس کو ڈسکس کریں، تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ڈسکس کریں، اکیڈیمک سے ڈسکس کریں، اور اس کے بعد اپنی مجھے پرپوزل دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے یونانیمسلی جو ہے ایک گائیڈ لائنز بنائی ہیں جس کا میں نے نوٹیفیکیشن شروع کیا۔ اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے، اور اس میں بچوں کا جس طریقے سے دوسری جب وہ کلاسز پڑھتے ہیں تو ان کو 70 یا 75% کلاسز جو ہیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور انشاءاللہ مجھے اس بات پہ یقین ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر کوارٹر سے لوگوں نے اس فیصلے کو ویلکم جو ہے کیا ہے۔ بے شک گورنر صاحب، یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، آئی پرسنلی اپریشیٹ، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو صدقہ جاریہ بھی ہے، کیونکہ جو اس کے بعد قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگے گا اور اگر اس پہ وہ 1%، 2%، 10%، 20% عمل درآمد شروع کر دے گا تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ انیشیٹو آپ کی جانب سے لیا گیا ہے۔ بے شک۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں گورنر صاحب، اس وقت جو 2 صوبوں کے جو مین کیپٹلز یعنی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں کراچی، کووڈ-19 کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہب بنتے جا رہے ہیں، ہاٹ اسپاٹ بنتے جا رہے ہیں۔ لاہور میں کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک سمری دیکھی جو کہ منظر عام پر آئی، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بنی تھی لیکن اس کو سپریم کورٹ میں بھیجنا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ نے شاپنگ مالز کھول دیے یہ ہوا تو ہم نے وہ نہیں بھیجی۔ اس میں تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بتائی گئی تھی، 6 لاکھ پلس یعنی 600,000 پلس کہ وہ کووڈ-19 کا شکار ہو سکتے۔ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کی جو حالات بتا رہے ہیں، لاہور کی نصف سے زائد آبادی شاید اس کا شکار ہو چکی ہو، لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے، کیا حالات ہے ابھی وہاں پہ سر؟ دیکھیں جی، ایک بات تو میں بالکل عوام کے ساتھ حقیقت پسندانہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور اس میں ایک بات میں نے اس بارے میں ہمیشہ کنسسٹنٹ رہا ہوں
جب سے یہ وبا پھیلی ہے، اور خاص کر جو ہم نے حکومت نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، تو اس وقت میں نے یہ بات بار بار کہی تھی کہ حکومت کا یہ فیصلہ جو ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو ہے وہ معیشت کو بچانا ہے، لوگوں کے روزگار کو جو ہے وہ تحفظ دینا ہے، اس لیے کہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے کہ لوگ بھوک سے نہ مر جائیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرونا پہ قابو پا لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے۔ لیکن آج سے 6 ہفتے پہلے میں نے وارننگ دی تھی کہ جو میں سڑکوں پہ رش دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں خطرے کو بھول گئے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کو فتح کر لیا ہے، کرونا کو شکست دے دی ہے۔ تو یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی طرف سے بھی ایک بہت ہی غیر جو ہے ذمہ داری جو ہے اور کرونا کو سیریس لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی افسوسناک مقام ہے کہ ابھی تک بہت سے ہمارے لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سازش ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی حکومت بڑھا چڑھا کر ان کیسز کو بتا رہی ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن سے ہر جو مریض جتنے بڑھیں گے ان کو اتنے ڈالر ملیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں کی سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری یہ شاید مسجدوں پہ پابندی لگانے کی سازش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں حقیقت پہ آنا چاہیے۔ یہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں یہ بہت ہو گئی ہیں، یہ دنیا میں ہر ملک میں پھیلا ہے، ہر ملک میں مشکلات ہیں، ہر ملک کے چیلنجز ہیں، اور ہمیں اس مصیبت کے وقت میں جبکہ یہ چیلنج اب سیریس ہو گیا ہے، ہم جو کہتے تھے کہ خطرہ آ رہا ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اب تو خطرے کی گھنٹی بجنی بج گئی ہے۔ اب حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ترین حالات ہیں، اور میں آپ کو یہ بات یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا انٹرنیشنل جو گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں، ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کا جو لاک ڈاؤن ہے ان ملکوں نے بھی جنہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے لاک ڈاؤن پہ توجہ دی ہے کہ کرونا جو ہے یہ لاک ڈاؤن کرنے سے ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو صحت کا نظام ہے وہ وہاں پر کوپ نہیں کر سکے گا، اتنے مریض ہسپتالوں میں آ جائیں گے۔ اب ہمارا کیا ہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر آف پیشنٹس آر گروئنگ، نمبر آف ڈیتھس آر گروئنگ، اور سب سے بڑی بات جو ہے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے کنسلٹنٹ، ہمارا طبی عملہ، ہماری نرسز جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے وہ پیشنٹ بن رہے ہیں، وہ مریض بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اسی لیے حکومت نے جب پرائم منسٹر صاحب لاہور آئے تھے تو میں نے بھی وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی، تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو ملک افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں جہاں ہاٹ سپاٹس ہوں گے، جہاں جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں مریض جو ہیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پر سختی کے ساتھ ہم جو ہے جو ایس او پیز ہیں ان پہ بھی عمل درآمد کروائیں گے، اور وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کے بہت سے جو ہاٹ سپاٹس ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہاٹ سپاٹس ہیں اس میں ہم نے سختی کر دی ہے، اور ایس او پیز کے لیے بھی اب جو ہے میرے خیال میں حکومت کا جو ہے سختی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ برتی جائے گی۔ چودھری صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ اس کا کووڈ-19 کا خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ پھیلاؤ روکنے کی ہی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی زمرے میں لاک ڈاؤن بھی لگایا ہوا کیونکہ پھیلاؤ رکے گا تو ڈیفینیٹلی پیشنٹس کم ہوں گے، الٹیمیٹلی آپ کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ کولیپس نہیں ہوگا، اور ڈیتھ ریٹ، مرٹیلٹی ریٹ آپ کا کم ہوگا، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت، میں آپ سے جواب کی منتظر ہوں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لوگ پرائیورٹی حکومت سیٹ کرے کہ حکومت کی پرائیورٹی جو ہے حکومت کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، معیشت بہتر ہو یا انسانی جان؟ دیکھیں اس میں تو آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں تو ہر انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے۔ ایک بھی انسانی جان جب جاتی ہے کرونا کی وجہ سے تو میرا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، میں اپسٹ ہوتا ہوں۔ اب تو ہمارے بہت سے دوست، ہمارے بھائی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جن سے ہمارے تعلق تھے، جو بہت سے ایسے لوگ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ لوگوں کو راشن
तकसीम करने में मदद कर रहे थे या फ्रंट लाइन पे अपनी जानों को खतरे में डाल के लोगों की जानें बचा रहे थे। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज जो हैं वो मौत की आगोश में चले गए हैं। तो ये एक बहुत दुख वाली बात है, तकलीफ वाली बात है। तो इसलिए इंसानी जानों को बचाना जो है वो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी है, और हमारी भी हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो लोगों की जानें जो है बचाना है। जहां तक मईशत का ताल्लुक है वो ये है कि दुनिया का कोई भी एक मुल्क, चाहे वो देखो ताकतवर तरीन मुल्क इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बरतानिया है, इटली है, वो भी कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सके हैं। उनकी मईशत भी ये जो है नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस जो है हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा कि हमने लोगों को भूख से भी बचाना है, हमने लोगों को कोरोना वायरस से भी बचाना है। और इन हालात में मैं समझता हूं, और मेरी अपील भी है, चाहे वो हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारे उलमाए कराम हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, हमारे मजहबी जमातों के लीडर्स हैं, कि इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम इस पॉलिसी पे जो है गलत जा रहे हैं तो जरूर हम पे तनकीद भी करें, लेकिन उसके मुतबादल हमें मशवरा भी दें कि भाई ये आप गलती कर रहे हो, इसका हल आपके पास ये है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करना और ये समझना कि सिर्फ शायद कोरोना जो है वो पाकिस्तान में है, दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया में इससे अमवात जो है हो रही हैं, और पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से अब जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। इसीलिए हुकूमत जो है इस पे अब स्ट्रिक्ट और स्पीडी एक्शन जो है वो सर हुकूमत तो ले रही है। मैं कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि लाहौरी जो है वो बात ही नहीं सुनते, और वो कहते कि हमारे ना तो ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, लगता है इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो मसला यहाँ पर यह है कि अवाम बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या सख्ती करेंगे, क्या मेजरमेंट आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ताकि SOP पर अमल हो सके? मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम डे वन एक है कि मुझे दुनिया का, देखें दुनिया में पढ़े लिखे ममालिक बहुत ज्यादा हैं, जहाँ लिटरेसी रेट जो है 99 नहीं 100% है। दुनिया में सिविलाइज्ड हैं, वो हालात को भी समझते हैं, अपना अच्छा बुरा भी समझते हैं, फायदा और नुकसान भी समझते हैं। लेकिन मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दें जहाँ पर कानून पे अमल हो रहा हो, या जो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन जो है लोग वॉलंटरली अमल कर रहे हों। पूरी दुनिया में कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती की जाती है, लोगों को प्यार से समझाया जाता है, लेकिन अगर प्यार से नहीं मानते तो सख्ती की जाती है। आप देख लें मिडिल ईस्ट के मुल्कों में, देख लें कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में ईद पे उन्होंने कहा कि नहीं कर्फ्यू होगा, कोई ईद की जो है नमाज जो है वो पढ़ने नहीं जाएगा। जब हमारे लिए सबसे बड़ी तो दुख की, तकलीफ की, परेशानी की बात ये थी कि जब खाना काबा जो बंद हो गया, वहां पर लोगों को ताफ जो है पे जाना जो है वो खत्म हो गया। तो उससे बड़ी जो है दुनिया में ज्यादा मुतबर्रक जगह मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी से, खाना काबा से कौन सी है। लेकिन ये एक मजबूरी है, ये एक मुश्किल हालात हैं जिन पे अमल करने के लिए सऊदी अरब ने या दूसरे मुल्कों ने उन पे अमल किया। हमारे लोग भी अगर प्यार से नहीं मानते तो मैं तो फ्रॉम डे वन इस चीज का कायल हूं कि अगर प्यार से नहीं मानते तो हमेशा कानून जो है, हुकूमतें जो है उनको एक्शन में आना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। हमें देखें सारी दुनिया अब मानती है कि 50-60% आपके खतरात कम हो जाते हैं अगर आप मास्क जो है वो पहन लें। और मास्क पहनने में बिल्कुल एक बात जो है मैं समझता हूं कि गरीब फैमिली जो है उनके लिए 20 रुपए का मास्क, अगर 7 लोग हैं तो 140 रुपए डेली वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी आमदनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आप कपड़े के मास्क जो है वो बनाए जा सकते हैं, डिलीवर किए जा सकते हैं। तो हमें एज ए सोसाइटी हमें एक पेज पे आना होगा, हमें एक दूसरे की तकलीफ को समझना होगा, एक मुआशरे के तौर पर इकट्ठे मिलके इस मुसीबत का हमें मुकाबला जो है करना होगा। और हुकूमत के जो SOPs हैं, हुकूमत की जो गाइडलाइंस हैं, उनको अगर मानेंगे तो फिर ही हम इस मूजी मर्ज पे काबू पा सकते हैं और इसके फैलाव को रोक सकते हैं। ठीक है चौधरी साहब, गवर्नर साहब, हमने ये देखा कि जब ईद थी ना तो उस वक्त बहुत ज्यादा नरमी कर दी गई, लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया, सब चीजें हुई। लेकिन अफसोस ये भी हुआ
एक नेग्लिजेंस कहें या जो भी आप इसको कहें कि हम उस वक्त SOPs पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करा सके, सख्ती फेस मास्क की नहीं कर सके, लोग बेतहाशा लोगों ने बाजारों का रुख किया, ईद का सीजन था और बहुत ज्यादा बेहतियाती हुई, जिसका नतीजा हमने भुगता कि पाकिस्तान में जो अभी जो केसेस है पीक। अब आने वाले दिनों में बकरीद भी सर पर है, वो भी आने वाली है, प्लस उसके बाद मुहर्रम का महीना, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि क्या ऐसी ही नरमी एक दफा फिर बकरीद के मौके पर भी देखी जाएगी और उसके बाद मुहर्रम के लिए क्या इंतजाम है, क्या पॉलिसी है? देखिए मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं कि मैंने जैसे कि कहा, मैं तो जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो उस वक्त से मैं तो इस बिलीव पे हूं कि लोगों को प्यार से समझाएं, अवेयरनेस कैंपेन करें, अगर नहीं मानते तो फिर सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। हमने लोगों की जानें बचानी है, लोगों का मुस्तकबिल बचाना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते, अगर ये मर्द कंटिन्यू रहता है 6 महीने 4 महीने मैशत, तो फिर भी तबाही आएगी। तो इसके लिए जिन लोगों ने पीक पे चले गए हैं और पीक से नीचे आना शुरू हो गए हैं, वहां पर जो है मुआशी एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है। तो हमारे लिए भी पीक पे मैं समझता हूं कि दैट विल बी ए डे फॉर अस कि जब अल्लाह करे कि हम एक पीक पे चले जाएं, और उस पीक के बाद जब आप नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप जो है आपके कारोबार भी चलेंगे, आपके सारे मामलात भी ठीक होंगे। लेकिन जो मर्जी हमने कर लें, अगर हमने लॉकडाउन नहीं भी किया तो बिजनेसेस तो अभी भी मुतासर हैं, को लोग दुकानों पे नहीं जाते, मैन्युफैक्चरर जो हैं वो परेशान हैं, दूसरे परेशान हैं। तो हमारी परेशानी उस वक्त खत्म होनी है, हमारी मईशत का पहिया दोबारा उस वक्त तेजी के साथ चलना है जब हम इसका पीक जो है, फैलाव जो है, इसको स्टॉप कर देंगे और नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो आने कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब तरावी आई तो ईज हो गया और ईज से लोगों ने उसका मतलब गलत समझा, और फिर सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि ये जो थी मर्ज गांव में बिल्कुल नहीं थी। ये जब ईद पे लोग शहरों से गांव में गए हैं और गांव पे वहां पर अब तो कोई जगह भी सेफ हेवन नहीं रही है। अब तो हमारे अपने गांव में जिनसे मेरा ताल्लुक है वहां पर दर्जनों लोग जो हैं वो मुतासर हो गए। और बिल्कुल आपने अलार्मिंग बात की है, 2 जो नुक्ते आपने उठाए हैं, मैं समझता हूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है अब हमारी हुकूमत के लिए कि बकरा ईद आ रही है, वहां पर मवेशी मंडियां लगेंगी, लोग वहां पर जाएंगे, कुर्बानियां होंगी। तो उन हालात को हमने किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से जो मवेशी मंडियां लगनी है वहां पर सोशल डिस्टेंस रखना है, इसको कैसे रोकना है। और उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली जब बकरा ईद पे भी लोग गांव में जाएंगे तो फिर वहां और जो है इसका फैलाव जो है होगा। उसके बाद मुहर्रम जो है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहाँ पर हमने देखा है कि मैं तो सिर्फ उलमाए कराम से यही कहूंगा कि हमें दूसरे मुल्कों की तरफ देखना है कि भाई अगर ईरान में जो है अगर वहां पर जुलूस नहीं निकल रहे हैं तो हमें भी मुहतात होना है। अगर मस्जिद नबवी में और खाना काबा में एहतियात बरती जा रही है तो हमें भी एहतियात बरतनी है, क्यों हमने देखना है ना कि हमने आइसोलेट नहीं रहना दुनिया में। मैंने उलमाए कराम से बात की, बरतानिया के उलमाए कराम से बात की, मैंने यूरोप के उलमाए कराम से बात की, मैंने अमेरिका के उलमाए कराम से बात की। तो उन्होंने वहां पर जो शटडाउन किया था वो उलमाए कराम ने वहां की हुकूमतों को इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट किया। मैं अपने स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूं कि जो हमारे उलमाए कराम है उन्होंने कहा जो भी हुकूमत एक्शन ले रही है इसको फैलाव को रोकने के लिए, हम इसमें जो मजहबी लोग हैं इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है नहीं बनेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अब उलमाए कराम को, हमारी सियासी जमातों के लोगों को सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी एज ए बहसियत कौम हम सब एक पेज पे हैं, सियासी बेनिफिट चलते रहेंगे, सियासत होती रहेगी। अब हमें सियासत से बाहर निकलना है, ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। मुल्क अगर हमारा बच जाएगा, हमारे लोगों की सेहत बच जाएगी, हमारे हस्पताल जो हैं अगर खुदा न खास्ता हमारे हस्पताल चोक हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए, हमारे बेड्स वहां पर न रही,
इलाज मुआवजे की सहूलतें न रही, हमारे डॉक्टर मुतासर हो गए, तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। तो इसके लिए अब खुदा के लिए अब जो है हम अपने सियासी जो प्राइवेट या पर्सनल एजेंडे हैं या पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं उससे बाहर निकलें, क्योंकि अगर मुल्क रहेगा तो हम हैं, अगर मुल्क की मईशत रहेगी तो हम हैं। तो फिर सियासत करने के लिए लेट्स से कि ये 2-3 महीने मुश्किल है, 2-3 महीने के बाद फिर सियासत है, सियासत करें, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, बेशक ऐसी है। अच्छा गवर्नर साहब, मुझे जरा बजट के हवाले से भी आना है और दीगर सूबाई इश्यूज पे भी बात करनी है। आप आईनी सरबरा हैं। सिर्फ इस सब्जेक्ट पे एक आखिरी बात, प्राइवेट स्कूल्स ने 20% कटौती का ऐलान किया था फीस में। प्राइवेट स्कूल ने नहीं, हुकूमत ने किया था और प्राइवेट स्कूल्स को बाउंड किया था, लेकिन वो सिर्फ अप्रैल-मई के बाद वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया। वफाक ने तो दोबारा से शफकत महमूद साहब ने कहा है, लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एजुकेशन। क्या आप नहीं समझते कि ये कम अज कम जब तक स्कूल्स बंद हैं और मईशत हमारी उस तरह से दोबारा से बहाल नहीं होती, ये प्राइवेट स्कूल फीस लेने के मजाज जरूर है, लेकिन कम अज कम जो 20% कट था उसको कंटिन्यू होना चाहिए अभी? देखिए जी, मैं अपना जाती व्यू जो है वो दे सकता हूं, बाकी मैं बात करूंगा मुराद राज साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से कि हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है जो भी है, एक तो फेडरल गवर्नमेंट से में भी हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, तो वहाँ पर तो हमें यकीनी तौर पर एक तरह की पॉलिसी जो है रखनी चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग थ्रू ए क्राइसिस, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब अगर हम अगले 6 महीनों के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर दें, अपने आप को जो है जितनी भी सेक्रीफाइस का वक्त है, तो इसलिए कि जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे बहुत से लोग जो हैं उनके जॉब चले गए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी रिलीफ हम दे सकते हैं लोगों को, आवाम को, हमारी प्रायोरिटी इस वक्त हुकूमत की ये है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मुश्किल वक्त में लोगों को तनहा न छोड़ें, लोगों को सपोर्ट करें। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ट्रबल में हैं तो उनको भी कोई तरीका निकालेंगे कि किस तरीके से हुकूमत या हम लोग जो हैं उनको सहारा जो है वो दे सकते हैं। इसलिए कि जब आप तकलीफ में होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में होते हैं, तो फिर आप इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। और मैं समझता हूं, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीबीसी प्रोग्राम देख रहा था कि वहां पर कोई इंडिया का बिजनेसमैन बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था कि 5 मिलियन या 10 मिलियन मील्स जो हैं उन्होंने लोगों में इकट्ठे मिलके एक ग्रुप में लोगों में तकसीम किए हैं और उनका वहां पर जिक्र हो रहा था। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि हमने पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के अंडर दी अम्ब्रेला, जिसका मैं पैटर्न चीफ हूं, और ये मैंने 2013 में ये इसकी बुनियाद रखी थी, जिसमें 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इकट्ठे मिलके काम करती हैं। तो हमने जब कैलकुलेट किया है तो हमने 1265 लाख 1265 लाख लोग जो हैं उनको हमने 1 महीने का राशन दिया है, फैमिली ऑफ 5। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो 1 महीने के 450 ये राशन हमारा बनता है, 450 मील्स बनते हैं। अगर हम 1265 को कर लें और उसके बाद हमने जो मील्स लोगों को सप्लाई करते हैं तो ये 600 मिलियन मील्स बनते हैं, जो कि हमने पंजाब में, आजाद कश्मीर में लोगों में फ्री ऑफ चार्ज इस मुश्किल वक्त में मुस्तक और गरीब लोगों को तकसीम किए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं, एनजीओज हैं, हमारे डोनर हजरात हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सेक्रेफाइस की है इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने की। तो हमने माशाल्लाह 450 करोड़ रुपए का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मेडिकल इक्विपमेंट, राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये पंजाब के लोगों ने माशाल्लाह हमें जो है इतने लेवल पे गरीब लोगों को, मुस्तक लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने अपनी जो है अपने अपने एनजीओ ने अपने अपने तौर पे लोगों की खिदमत जो है की है। तो हमारी कम्युनिटी बड़ी जेनरस कम्युनिटी है, बड़े मुखय्यर हजरात हैं। इन मुश्किल हालात में भी मैं जब देखता हूं कि लोग किस तरीके से गरीब लोगों की अपने मोहल्लों में, मस्जिदों में, अपने पड़ोसियों में जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस कौम को जितना भी इस पे खराज तहसीन जो
ہے وہ پیش کیا جائے کم ہے. بس ایک ہی ان سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کو کہ خدا کے لیے کورونا وائرس کو سیریس لے لیں, اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو سازش نہ سمجھیں, اس کو جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہ رہیں. یہ حقیقت ہے. اب تو ہر خاندان میں, ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی وکٹم اس کا نظر آ رہا ہے. ہمیں جو ہے ہمیں روز ہم نے مواد کی اطلاع مل رہی ہے. بے شک. اچھا گوڑے صاحب, میں ذرا بجٹ پہ آؤں گی, بہت ڈیٹیل میں نہیں, تھوڑی بہت چیزیں ہیں جو آپ سے مجھے پوچھنی ہے. لیکن جو بجٹ اجلاس ہوا, ایک طرف ہمارے حالیہ کووڈ-19 کی وجہ سے اکنامک کرائسس, دوسری طرف پرائم منسٹر کی آسٹیریٹی ڈرائیو, لیکن تیسری طرف بجٹ اجلاس کے لیے نجی ہوٹل کا انتخاب اور 2 سے 3 کروڑ اضافی خرچہ. کیوں سر؟ نہیں, کہاں پہ اضافی خرچہ؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ پرائم منسٹر کا جو خرچہ ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا, وہ تو 20 کروڑ جو ہے جو پروجیکٹڈ بجٹ تھا اس سے کم ہوا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک جو ہے وہ تاریخ قائم کی ہے کہ کس طریقے سے اپنا خرچہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہی, پنجاب کے بجٹ اجلاس کی بات کر رہی ہوں, جو اسمبلی میں نہیں بلکہ ایک نجی ہوٹل میں کیا گیا ہے انتظامات. اچھا, وہ جو دیکھیں, وہ ایک تو پرابلم وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اسمبلی میں یہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے انہوں نے جو بھی جہاں پر ارینجمنٹ پاسبل تھیں وہ ارینجمنٹ جو ہے انہوں نے کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بگر اسکیم آف تھنگس کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. سر ورچوئل پہ چلے جاتے, آپ کی اپنی جماعت کے وفاقی وزیر ہے فواد چودھری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ورچوئل اجلاس کریں, تو سر سائنس کا, ٹیکنالوجی کا ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا, استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. تو میرے تو خیال میں یہ جو ہے پرپوزل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں دی گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی جو اپوزیشن نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اب جو ہے انہوں نے اب ویڈیو پہ یا آن لائن جو ہے اجلاس کا فیصلہ کیا ہے. اور آئندہ میرے خیال میں آئندہ ایسی صورتحال ہوگی کہ جس میں اب ہمیں نئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے نئے جو ہیں چیزیں جو ہیں ہمیں اصول جو ہیں وہ اپنانے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, پنجاب کا بجٹ اناؤنس ہو گیا, سرائیکی صوبہ چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کے مینیفیسٹو میں تو صف اول کی جگہ بناتا ہے, لیکن جب اس کے بعد حکومت آ جاتی ہے تو پتہ نہیں وہ کدھر چھپ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہی کیا, جاتے جاتے سرائیکی صوبے کا نعرہ لگایا. پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اس نے بھی وہ جھنڈا تھاما, اور آپ لوگوں کی بھی یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سر فہرست تھا. 100 دن کی بات بھی ہو گئی سرائیکی صوبہ. سر سرائیکی صوبہ نہیں بن پا رہا, کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں جی, میں تو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے اس کے حق میں ہوں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, جب بھی کوئی کمپین ہوتی ہے, چاہے وہ نون کی کمپین تھی, پیپلز پارٹی تھی, تو میں تو سب کو جب بھی لوگوں کو ملتا ہوں, ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بھی ملتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہمیں جو ہے پنجاب کے 2 صوبے یا 3 صوبے اگر بنیں گے تو اس سے ہمارا جو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی. آپ دیکھ لیں کہ آن دی ادر سائڈ آف دی بارڈر ان کا پنجاب ہمارے پنجاب سے بہت چھوٹا ہے, لیکن انہوں نے وہاں پر 3 صوبے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم صوبہ جو ہے جنوبی پنجاب کا بنائیں گے. تو جب کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف پارلیمنٹ ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا انیشیٹو جو ہے اب لے لیا گیا ہے. وہاں پر سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا بن رہا ہے. وہاں پر جو ہے ڈیوولوشن آف پاور جو ہے وہ تمام جو بڑے بڑے محکمے ہیں, چاہے پولیس ہے, ایجوکیشن ہے, تو اس سیکریٹریٹ میں انشاءاللہ پاور جو ہیں ڈیوالو ہو جائیں گی. سو دس از اے اسٹیپ فارورڈ ٹوورڈ انڈیپینڈنٹ پروونس ان پنجاب. اچھا سر, لیکن آپ ہی کا میں ایک جگہ پہ انٹرویو سن رہی تھی تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ وہاں کے اپنے نمائندے نہیں چاہتے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ساؤتھ پنجاب میں
جتنے بھی ہمارے MNAs ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں، نون کے ہیں، اپنے پیپلز پارٹی کے ہیں، اگر سب متفق ہو جائیں تو انہیں صوبہ دینے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو اس لیے جب بھی وہ اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے تو PTI کے جو MNA ہیں اب اس صوبے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے سیکریٹریٹ بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جو جماعتیں ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ صوبہ بنانے میں دوسری جماعتوں کی ذمہ داری تو آپ نہیں لے سکتے، لیکن اپنے لوگوں کی تو لے سکتے ہیں. خواجہ آصف کل اسمبلی میں فرما رہے تھے کہ PTI نے وعدہ کیا تھا PTI نہیں بنائے گی، ہم بنائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ بنائیں گے تو ان کو کون روکتا ہے؟ وہ موو کریں ریزولوشن. اگر ہم مخالفت کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو کون صوبہ چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. تو میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں صوبہ بنانا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو پھر ہمیں 2/3 میجارٹی کی نہ تو نیشنل اسمبلی میں ہمارے لیے کوئی ایشو ہے نہ پروونشل اسمبلی میں ایشو ہے. تو سیاست نہ کریں، لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ گو فار دس نیو پروونس. سر تو پھر یہ کام آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں. ہم نے اسی لیے تو سیکریٹریٹ وہاں پر بنایا ہے. دیٹ از ون اسٹیپ فارورڈ. یہ تو ہم بیک تو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک سیکریٹریٹ بن جائے گا تو اس کے بعد اور آسانی ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی ہمارا جو ہے لائف ٹائم پارلیمنٹ کا جو ہوتی ہے کمٹمنٹ وہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم جو صوبے کا وعدہ ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. اوکے فائن سر. سر کچھ آئیڈیا ہے کہ اس بجٹ میں کیونکہ بڑا پسماندہ صوبہ بھی ہے لیکن بہرحال جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے، کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ PMLN کے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اس پوری بیلٹ کو. جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجٹ میں ساؤتھ پنجاب کو پریفرنس دی گئی ہے. ان کو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صوبے کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہیں، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ہاشم جواں بخش صاحب وہ بھی صوبہ جنوبی پنجاب سے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل کوائٹ رائٹلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ریسورسز ود ان لمیٹڈ جو بجٹ جو ہے اس میں ساؤتھ پنجاب کو دیے جا سکتے ہیں دیے جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ نے پنجاب کے ایک بہت ہی بڑے مشکل حالات میں ایک بیلنس بجٹ جو ہے وہ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان حالات میں بجٹ دینا، جبکہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے ان میں برطانیہ کی مثال دیتا ہوں کہ ایک مہینے میں ان کی جو معیشت ہے ان کی کنٹریکشن جو ہے وہ 20% آئی ہے، 20% نیگیٹو آئی ہے ایک مہینے میں. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کے لیے مشکل حالات ہیں، ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں. تو ہم نے اب اکٹھے مل کے ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک کو اس بحران سے انشاءاللہ نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بڑی امید ہے عوام کو آپ کے ساتھ کہ آپ لوگ یہ کام کریں گے. سر آخر میں دوسرے سبجیکٹ پہ سوئچ کروں گی، لیکن صرف بتائیں 2018 سے 2019 سے 2019 سے 2020 کوئی ایک قابل ذکر پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو اس گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہو؟ جنوبی پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں میرا خیال 3.5 ارب روپے کی لاگت سے وہاں پر ایک بہت بڑا ہسپتال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کے لیے وہاں پر جو ہے اسپیشل جو ہے گرانٹ دی گئی ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں پر بجٹ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ رکھا گیا ہے. ان کا جتنا شیئر ہے ان سے زیادہ شیئر جو ہے وہاں پر سر یہ وہی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا PMLN کے شاید دور میں شروع ہوا تھا؟ نہیں بالکل نہیں ہے. یہ تو اپنا وہاں پر یہ بجٹ جو ہے یہ چیف منسٹر بزدار صاحب نے یہ اس کی بنیاد رخی ہے. اچھا ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک بات میں آپ اور شیئر کرنا. دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ تھی
کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پہلی حکومتیں ایک آتی ہے، وہ بجٹ بناتی ہے، وہ ایک پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کرتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہمارے 1100-1200 ارب کے پروجیکٹ جو ہیں وہ رننگ پروجیکٹ تھے، جن کا کسی کا اگر 5 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 50 کروڑ لگ گیا تھا، 4.5 کروڑ جو ہے اگلے سال سے اگلے سال سے اگلے سال. تو ہم ان پروجیکٹ پرانے کو بھی اگر کیری آن کر رہے ہیں، ان کو مکمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری جو حکومت جو ہمارا پیریڈ ہے جب ہم اقتدار میں ہیں اس بجٹ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب، جب انتظامی یونٹ بنانے کی ایڈمنسٹریٹو بیسس پر مزید صوبوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ضرورت سندھ میں بھی ہے؟ خاص طور پہ کراچی کو لے کر بڑی آواز اٹھ رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ بنیادوں پہ مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں. سندھ میں بھی ضرورت ہے، دیگر جگہوں کی ضرورت ہے، کراچی کو ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے اس بات کہنے کا حق ہے کہ سندھ کے لوگ کیا چاہتے ہیں. جو سندھ کے لوگ چاہتے ہیں وہ سندھ کے لوگ اپنی اوپینین دیں، جو بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں وہ بلوچستان کے لوگ کہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایز اے گورنر پنجاب مجھے جو ہے سرمن دینا چاہیے کہ سندھ کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے، کے پی کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو عوام ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ فیصلے کریں. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا لوکل باڈی گورنمنٹ پہ بھی، لوکل گورنمنٹ پر آ جاتے ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو بہت زیادہ ڈیولیوشن آف پاور پہ بڑا زور دیا جاتا تھا، بڑی اس کی امپورٹنس پہ بات کی جاتی تھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن ہوئے، سپریم کورٹ کے انٹروین کرنے پر انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ الیکشن کرائے، 90 دن کا وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. اس کے بعد ان کو ڈیزالو کر دیا گیا کہ جی ہم نیا سسٹم لے کر آ رہے ہیں، فیو منتھس ہم الیکشن کرا لیں گے. لیکن اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا جس پہ نئے الیکشنز ابھی تک نہیں ہو سکے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی آنے والے وقتوں میں بھی حالات تو اب نہیں ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسی کو فی الحال ریوائو کر دیتے اور ڈیزالو جو کیا تھا اس کو دوبارہ سے فعال کر دیتے تو شاید ہمیں ٹائیگر فورس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کا وہ ضرورت ہمیں لوکل گورنمنٹ مس کر رہے ہیں ان کے کام کو. بہت اہم بات کی ہے، اور میں تو اس بات کا بلیور ہوں، اور میں نے یہاں پر بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ جو اگر لوکل گورنمنٹ، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہماری بلدیات جو ہے ہم اس کو مضبوط کر دیں، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر دیں، تو بہت سے ہمارے ایشوز جو ہیں کم از کم میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 50% آف دی ایشوز آف نیشن کین بی ریزالوڈ لوکل لیول. لوگ جو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اپنے ایشوز کو حل کروانے کے لیے وہ لوکل گورنمنٹ میں حل ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بالکل ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں تھیں جو مجھ کو پاکستان تحریک انصاف میں لے کے آئی تھی. ایک تو جب میں نے ان کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے انہوں نے بنایا تھا ڈیولیوشن آف پاور کا، کے پی کے کا، تو وہ مجھے بہت پسند تھا، اور میں بلیور ہوں ڈیولیوشن آف پاور کا. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول پہ لوگوں کو فیصلے کرنے کا حق جو ہے ہونا چاہیے. وہ لوکل لیول پہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، ان کے ایشوز کیا ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے. اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ بورڈ روم میں بیٹھتے ہیں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے چاہے وہ بیوروکریٹ ہے. جو ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو میں تو ایک لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے، اور دوسرا جو انہوں نے پولیس انڈیپینڈنس وہاں پر کی تھی کہ وہاں پر پولیس میں ریفارم لے کے آئے اور بالکل پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ پولیس میں مینجمنٹ میں زیرو کیا، ان کو امپاور کیا، ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا، اس میں سیاسی جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ختم کی. تو یہ 2 چیزیں تھیں وچ آئی فیلٹ ویری اسٹرانگلی کہ دس کین بی دی رول ماڈل فار دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فار دی ادر پروونسز. تو اب بھی میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جتنی جلدی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے، نمائندے جو ہیں عوامی ان کو پاور دی جائے گی. ایک ان کو پاور صرف یہی الیکشن کروانا صرف حل نہیں ہے. الیکشن کروانے کے بعد ان کو امپاور کرنا اور امپاور کرنے کے بعد ان کو بجٹ دینا.
کہ وہ بجٹ لیں کہ کہاں پر انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے, کہاں پہ انہوں نے سڑک بنانی ہے, کہاں پر انہوں نے سکول بنانا ہے. تو جب ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ پرائم منسٹر وزٹ ٹو لاہور, دس ایشو پرائم منسٹر ریز کہ بھئی تیاری کرو, الیکشن کروانا ہے. حالانکہ کووڈ-19 ہے, مشکل حالات ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر از کمیٹڈ ود لوکل گورنمنٹ اینڈ ڈیولوشن آف پاور. ٹھیک ہے سر, لیکن پولیس ریفارمز کیوں نہیں ہو سکے پنجاب میں؟ آئی جیز کی بھی ہم نے مستقل تبدیلی دیکھی. پولیس ریفارم کے لیے جو پہلے انیشیٹو لیے گئے تھے, خٹک صاحب کو چنا گیا تھا, وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے. کام تو سر اس پہ بھی نہیں ہوا. لیکن اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو جب تبدیل کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, اور چینج جو ہے اٹ از آلویز اے پینفل پروسیس. تو وہاں پر بدقسمتی سے جو بیلنس قائم کرنا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے ان کو امپاور کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بیوروکریسی جو ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس ان پہ رکھے جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیس ریفارم جو ہیں وہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد تبدیلیاں لائیں گے, ان لوگوں کو امپاور کریں گے, پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس منیمائز کریں گے, اور ادارے جو ہیں اپنا انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کام کریں گے. سر, آپ کو بیوروکریسی سے بھی بڑی شکایتیں رہتی ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ 2 سال کی پرفارمنس پی ٹی آئی کی صوبہ پنجاب میں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو جو سیٹ پی ٹی آئی نے لی تھی پنجاب کے وہ اس کو سسٹین کر پائے گی؟ دیکھیں, میں کوئی پروڈکشن تو کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے, اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت دنیا میں جب حکومت اقتدار میں آتی ہے اور وہ مشکل فیصلے کرتی ہے, اس لیے کہ جب آپ نے معیشت کو ایک مشکل سے باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے جو ہیں کرنا پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری امپورٹ جو تھی مہینے کی $5 بلین تھی, ہماری ایکسپورٹ $2 بلین تھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین تھا. تو اس کو ہم نے 73% کم کیا کووڈ کے آنے سے پہلے. تو اس کے ابھی ثمرات آنے تھے, اس کے بینیفٹ لوگوں کو پہنچنے تھے, تو بدقسمتی سے ہمیں جو ہے کووڈ-19 جو ہے آ گیا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے ان چیزوں کو درکار ہوتا ہے, اور ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ ان چیزوں میں یقینی طور پر بہتری جو ہے وہ آئے گی. اچھا گورنر صاحب, ایک آخری سوال اجازت دیجیے گا اگر میں وہ کر لوں آپ سے, کیونکہ اس سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو عثمان بزدار صاحب ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو حکومت چلا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اس میں معذرت کے ساتھ کچھ لوگ آپ کا نام بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ چودھری شہزاد کا بھی نام لیتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام لیا جاتا تھا جب تک وہ شوگر انکوائری رپورٹ میں ان کا نام نہیں تھا, عثمان بزدار صاحب کی بھی سمن ہوا تھا, اور دیگر شخصیات کا بھی جس میں علیم خان بھی تھے. جب یہ سوال کیا گیا بزدار صاحب سے تو ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میں بھی ٹرین ہو رہا ہوں. تو سر وہ ٹرینڈ ہو گئے؟ دیکھیں, ہر انسان جو ہے زندگی میں آپ ہمیشہ ہر روز سیکھتے ہیں. یہی انسان جو سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے, اچھی بات ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں, تو یہ ہم سب سیکھتے ہیں, ہم ڈیلی سیکھتے ہیں. لیکن دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ گورنر چلا رہا ہے یا اسپیکر صاحب چلا رہے ہیں, میرا خیال آپ کا مطلب پرویز علائی تھا, چودھری شہزاد میرے خیال میں نہیں تھا آپ نے کہنا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی, تو میں آپ سے صرف یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو نہیں چلا رہا ہوں, کیونکہ میں تو ایک میرا جو کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے, جو میں پہلے بھی گورنر رہا ہوں 18 مہینے, جتنی پاور میرے پاس اس وقت تھی اتنی ہی پاور اب ہے. کوئی میری تو کسی چیز میں کوئی تبدیلی جو ہے جہاں تک پاور کا تعلق نہیں ہے. بس ہاں ایک چیز جو ہے اس میں میں بالکل اس میں جو ہے اس میں میں کمپرومائز نہیں کرتا کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وائس چانسلرز کی یونیورسٹیز میں, اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سرچ کمیٹی ہوتی تھی 3 لوگوں کو یا 5 لوگوں کا نام لکھ دیتے تھے,
اس میں سے پھر جس کا جی چاہتا تھا، جو منظور نظر ہوتا تھا، جس کی سفارشیں زیادہ ہو جاتی تھیں وہ آ جاتا تھا. تو میں نے اس پہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، اور اللہ کے فضل و کرم سے سرچ کمیٹی نے جس کو نمبر 1 کیا ہے، ہم نے اسی کو، میں نے، چیف منسٹر نے، ایجوکیشن منسٹر نے ان کو وائس چانسلر لگایا ہے، اور ہم اس کے اثرات جو ہیں، جو ہم نے یہ میرٹ پالیسی اپنائی ہے